اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ القمر کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے پچھلے ہفتے اسی سورہ کے پڑھے گئے جو 2 رکوع ہیں ان کا خلاصہ۔ پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا، اور جو لوگ موت کی حقیقت کو جان لیتے ہیں تو وہ پھر اپنی عمر کو مہلت عمل جان کر مرنے کے بعد کے مراحل کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ جو کوئی فرد یا قوم احکامات علیہ اور نبیوں کی راہ کو چھوڑ دیتی ہے وہ شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہوائے نفس کی پیروی میں لگ جاتی ہے، اور اگر وہ اپنی سمت کو درست نہیں کرتی تو پھر صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے سامنے آئی تھی، ان ہوائے نفس میں انا پرستی، حوث اقتدار، تکبر اور حد سے بڑھی ہوئی جنسی خواہشات سر فہرست ہیں، اور انہی کو قرآن کریم نے کبائر کا نام دیا ہے۔ دراصل یہ شیطان کے وہ بڑے بڑے ہتھ کنڈے ہیں جس کا شکار ہونے والے بڑے بڑے گناہوں اور ایسے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں جنہیں ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں نہ صرف فرد واحد بلکہ معاشرے کے لیے بھی انتہائی مہلک اور انتہائی خطرناک ہیں، اور ان کے اثرات انتہائی بھیانک ہیں، اسی لیے ان کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اگر ہم اپنے دور زندگی میں ان شیطانی ہتھکنڈوں سے اجتناب کریں تو کبھی امید ہے کہ اللہ کریم اپنی رحمت سے ہماری چھوٹی موٹی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما دیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ القمر تیسرا رکوع آیات 41 سے لے کے 55 تک۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، تحقیق آئے آل فرعون کے پاس خبردار کرنے والے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے تکذیب کی ہماری سب نشانیوں کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پھر ہم نے ان کا مواخذہ کیا۔ اخذ عزیز مقتدر، مواخذہ ایک ذی عزت مقتدر کا۔ آل کا روٹ الف واو لام ہے، سے مراد ہوتا ہے پیروی کرنے والے، فالوور۔ ہمارے عام طور پہ آل سے مراد اولاد لیا جاتا ہے۔ آل میں اولاد شامل ہو سکتی ہے اگر وہ بھی پیروی کرے گی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، اخذ سے بنا الف خے زال، ہم نے ان کو پکڑا، ہم نے ان کا مواخذہ کیا۔ We held them for accountability. We seized them. اب تھوڑی دیر کے لیے ان دونوں آیات پہ غور کریں۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کے پاس اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول آئے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کا سبق دیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے
قوم فرعون کے پاس بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہیں پیغام حق سنایا۔ فرعونیوں کے مطالبوں پر یکے بعد دیگرے 9 معجزے پیش کیے گئے، لیکن ان لوگوں نے بھی اقوام سب کا کسی طرز عمل کا مظاہرہ کیا تو ان کا انجام بھی انہی جیسا ہوا۔ ان سب قوموں کا حوال اور انجام سورہ العنکبوت جو ہے اس میں بھی بیان ہوا ہے، اور اسی سورہ کی آیت نمبر 40 میں ایک خلاصہ دیا گیا ہے ان کے انجام کا۔ اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے، چنانچہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا، تو ان میں سے وہ بھی تھے جن پر ہم نے زوردار آندھی بھیجی، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں چنگاڑ نے آ پکڑا، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور وہ بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پہ ظلم کرتا، بلکہ وہ لوگ خود ہی رہے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کفار بہتر ہیں ان سے؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے ایک برات ہے نوشتوں میں لکھی ہوئی؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جمعیت ہیں جو بذات خود اپنی نصرت کر سکتی ہے۔ برات، برا سے بنا، بے رے الف، بری ہونا، ایگزیمپشن، کو ایک معافی نامہ۔ اب ان 5 اقوام سابقہ کی مثال پیش کرنے کے بعد ہمارے سامنے چند سوالات رکھے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال، کیا حق کا انکار کرنے والے کسی بھی طور پر ان اقوام سے بہتر ہیں جس کے بل بوتے پہ یہ انکار کیے جا رہے ہیں؟ کیا دوسرا جو سوال ہے، کیا ان کے پاس کوئی ایسا برات نامہ یا کوئی ایسا عہد نامہ ہے جس کی روح سے اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ نہیں کرے گا؟ اور تیسرا سوال، کیا انہیں کو اپنی عددی کثرت پہ اتنا بھروسہ ہے کہ اگر ان پہ اقوام سابقہ جیسی کوئی آفت آ پڑے گی تو یہ اس سے محفوظ رہ پائیں گے؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عنقریب ہزیمت اٹھائے گا، شکست کھائے گا یہ مجمع، اور پھریں گے پیٹھ دے کے۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ، بلکہ ساتھ ہے وعدہ ان کا، وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، اور ساتھ جو ہے وہ بہت پنچکا دینے والی اور تلخ ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سَيُهْزَمُ، ہزم سے بنا، ہے زے میم، ان قریب شکست کھائے گا۔ soon they will be defeated۔ ادھا، اس کا روٹ ہے دہی، دال ہے یہ، وہ چیز جو اچانک اور ایک تحیر انگیز انداز میں سامنے آئے۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں شروڈ، ویری کلیور۔ ابھی وقت آیا چاہتا ہے کہ کفار، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے شکست سے دو چار ہوں گے اور پھر بھاگتے پھریں گے۔ اس ساتھ کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ اچانک اور ایک تحیر آمیز انداز میں آ پہنچے گی تو اس وقت مجرم جو بھٹکے ہوئے ہیں اور بے عقلی کا شکار ہو کے اپنی من مستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کہیں بھی بچ کے نہیں جا سکیں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس روز گردش کر رہے ہوں گے آگ میں چہروں کے بل، چاہے اوندے منہ، ذوقوا مس سقر، چکھو مزہ جلساٹ کے چھونے کا۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے خلق کیا ہے ہر ایک شے کو مقداروں کے مطابق۔ یسحبون، سبا سے بنا، سین بے ہے، وہ چکر لگا رہے ہیں۔ دے آر آربٹنگ،
دے آر سرکولیٹنگ، وہ لگاتار ایک ہی کام کیے جا رہے ہیں. یا ایک ہی، اب چونکہ عذاب کی بات ہے تو لگاتار عذاب میں مبتلا ہے، ایک مصیبت کے بعد اگلی مصیبت. سکر، اس کا روٹ ہے سین کاف رے، اذیت ناک گرمی، ایسی گرمی جو آپ کی جلد کو جلا کے رکھ دے، سکارچنگ ہیٹ. اب جب وہ وقت آئے گا کہ ایک کے بعد ایک مصیبت ان پہ پڑتی رہے گی تو جس قدر برے کام کیے اسی کے مطابق سزا بھی ملے گی. اگر ہم اس آیت مبارکہ پہ غور کرتے ہیں، اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، تو ہمیں بہت ساری جو سائنسی معلومات ہیں، بہت سارے جو سائنسی فارمولے ہیں وہ معلوم ہو سکتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اس چیز کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک معین مقداروں کے مطابق تخلیق کی گئی ہے. مثال کے طور پہ ہم ایک انسان کی مثال سامنے رکھتے ہیں اور یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ایک انسان کی تخلیق میں 1000 مختلف چیزیں جو ہیں چھوٹی وہ مختلف مقداروں میں موجود ہیں. یہ قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ 1000 کے بجائے 1001 ہو جائے تو پھر انسان نہیں بنے گا، کچھ اور چیز بنے گی. اسی طریقے سے 1001 کے بجائے یہ 999 ہو جائیں تو یہ کوئی اور چیز بنے گی، کیونکہ انسان کے لیے 1000 چیزوں کی ایک مقدار معین کر دے گی. اب اگلی بات، اگر ان 1000 میں کوئی کمی بیشی کی جاتی ہے، وہ بنے گا ہی انسان، لیکن مزاج میں، اس کے قد میں، اس کے رنگ میں یہ فرق ڈل جائے گا. ایک جو آئٹمز ہیں، جب آئٹمز کی تعداد وہی رہے گی تو چیز وہی بنے گی، لیکن آئٹمز کی کوانٹیٹیز ویری کرنے سے اس کے ایٹریبیوٹس یا اس کی صفات چینج ہو جائیں گے. وما امرنا، اور نہیں ہے ہمارا امر، الا واحدۃ کلامہم بالبصر، مگر جیسے ایک جھپک نگاہ کی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا ہے تم جیسے بہتوں کو. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی جو یاد دہانی حاصل کر لے. کلامہم لمحہ سے بنا، لام میم ہے، جیسے کوئی لمحہ، جیسے کوئی جھپک، لائک اے مومنٹ، لائک اے ٹوینکل. لمحے سے مراد ٹائم کی وہ چھوٹی سے چھوٹی یونٹ ہے جسے ہم میئر کر پائیں. یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ جیسے آنکھ کا جھپکنا، لمحہ. آنکھ جھپکنے سے مراد ایک نزول اور ایک صعود. پہلے آپ کی پتلیاں نیچے کو حرکت کرتی ہیں اور پھر واپس اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہیں. ایک چیز نیچے، ایک چیز اوپر، تو ایک نزول اور ایک صعود کی جو ڈیوریشن ہے اسے قرآن کریم لمحہ قرار دیتا ہے. اور امر ربی کیا ہے جس کا ذکر ہوا آیت نمبر 50 میں؟ اس کی تفصیل ہمیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں ملتی ہے، جس کا مفہوم ہے، اس کا امر تو یہ ہے کہ جب ارادہ فرماتا ہے کسی ایک شے کا تو کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتے. کن فیکن. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر ایک شے جو انہوں نے کی وہ نوشتوں میں تحریر ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر ایک صغیر اور ہر ایک کبیر لکھ دی گئی ہے، لکھی جا چکی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی، بڑی سے بڑی بھی. الزبر، زبر سے بنا، دستاویز، یہ ایک تحریری ریکارڈ، ریٹن ریکارڈ. اب اگر ان دونوں آیات کو 52 اور 53 کو سامنے رکھیں تو جو بھی کوئی کام کیا، جو بھی کوئی عمل کیا، خواہ چھوٹا تھا خواہ بڑا تھا، ہر ایک لکھ دیا جاتا ہے. اور اسی کے مطابق
حساب کتاب مرتب ہو جاتا ہے، اور اسی کے مطابق زندگی کے اگلے مرحلے میں ہم سزا اور جزا پاتے ہیں۔ یہی قانون ربی ہے۔ ان المتقین فی جنت و نہر، بے شک متقین باغات اور نہروں میں ہیں۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، صدق کی بیٹھک، پاس مالک حقیقی صاحب اقتدار کے۔ مقعد قاد سے بنا، کاف عین دال، بیٹھنے کی جگہ، اسیٹ۔ اب جن لوگوں نے یاد کروائے جانے پہ یاد پکڑ لی، مدکر، تھوڑی دیر پہلے آیت آئی تھی، فحال میں مدکر۔ مدکر کیا ہے؟ جسے یاد کروایا جائے تو اسے یاد آ جائے۔ تو جن لوگوں نے یاد پکڑ لی، حق پہ ایمان لے آئے، اپنے قول اور فعل میں انتہائی باریک بینی سے کام لیا، ہر معاملے میں احتیاط کا دامن تھامے رکھا، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرز عمل کو اپنائے رکھا، اور ہر اس چیز سے بچتے رہے جو اللہ اور اس کا حبیب کی رضا کے خلاف ہے۔ اس روش کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ انہوں نے تقوی حاصل کر لیا، اور جب تقوی حاصل کر لیا تو آج انہیں ان کی محنت کا صلہ مل گیا۔ عزت و اکرام، سہولتیں، انعام و اکرامات کے مستحق ہو گئے۔ اب ایک مختصر سا خلاصہ اس پوری سورہ کا۔ اس دنیا میں ہر آنے والے کو ایک عمر دے کے بھیجا جاتا ہے، اور اس عمر کے خاتمے پہ اسے رب کریم کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جو لوگ اسی دنیا میں موت کی حقیقت کو جان لیتے ہیں، وہ موت کے بعد کے مراحل کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور نبی اور رسولوں کی راہ اپنا کے کامیابی سمیٹتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ کے اپنی من مرضیاں کیے جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی خوفناک انجام سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور اس کی کئی ایک مثالیں ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہیں۔ اس صورت میں کبائر سے اجتناب نہ کرنے کے پاداش میں عذاب کا مستحق ہونے والی 5 قوموں کا تذکرہ ہوا، اور مطالعہ قرآن سے ان اقوام کی مجرمانہ خصلتوں اور انجام کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، میں نے اپنے طور پہ انہیں ایک لسٹ تیار کی ہے۔ قوم نوح، انا پرستی، جا پرستی، تکبر، دولت پرستی، اور انجام کیا ہوا؟ پانی میں غرق کر دیا گیا۔ قوم عاد، انا پرستی، تکبر، خود نمائی، دولت پرستی، خواہش اقتدار، اور کیا انجام ہوا؟ ایک طوفانی آندھی سے تباہ کر دیا گیا۔ قوم سمود، تکبر، انا پرستی، دولت پرستی، خواہش اقتدار، اور انجام ایک چنگاڑ یا دھماکے کی زوردار آواز یا کڑک کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ قوم لوط، فحاشی اور شہوت پرستی، پتھروں یا سنگریزوں کا طوفان جو ہے اس کے ساتھ تباہ ہوئے۔ اور قوم فرعون، انا پرستی، تکبر، دولت پرستی اور حفظ اقتدار، انجام کیا ہوا؟ پانی میں غرق کر دیا گیا۔ ان سب غلط کاریوں کا خلاصہ اگر تیار کیا جائے تو وہ 4 چیزیں بنیں گی، 5 چیزیں بنیں گی: انا پرستی، خواہش اقتدار، تکبر، حفظ اقتدار اور فحاشی یعنی جنسی غلبہ۔ یہ وہ اوائے نفس ہیں جنہیں قرآن کریم نے کبائر کا نام دیا ہے اور ان سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان اقوام سابقہ کے احوال کا اپنے احوال سے موازنہ کریں، اور یہ دیکھیں کیا آج یہ چیزیں ہمارے اپنے اندر اور ہمارے معاشرے میں تو کہیں موجود نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، کیا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں
جب مشاہدہ کریں گے تو کیا انہی قوموں جیسا عذاب آج بھی ہمیں نظر نہیں آتے؟ کیا آج بھی لوگ پانی میں غرق نہیں ہو رہے؟ کیا آج بھی لوگوں میں بجلی نہیں پڑتی؟ کیا آج بھی لینڈ سلائڈنگ نہیں ہوتی جس سے پتھروں کے طوفان آتے ہیں اور بستیاں غرق ہو جاتی ہیں؟ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ قوانین ربی میں نہ تو تعطل واقع ہوتا ہے اور نہ تغیر۔ اگر ہم نے اپنے روش نہ بدلی تو ہمارا انجام کیسے مختلف ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، وہی جو 3 سوالات اس رکوع میں ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، میں ان کو دہرانا چاہتا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں کے خلاف ورزی میں ہم ان اقوام سے، ان کے انڈیویجول سے اور من حیث القوم کسی بھی لحاظ سے بہتر ہیں؟ دوسرا، کیا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کوئی ایسا عہد موجود ہے جس کی روح سے اگر ہم غلطیاں کریں گے، اگر ہم بھی ویسے ہی کام کریں گے تو اللہ ہمیں نہیں پکڑے گا اور اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا؟ اور تیسری چیز، کیا ہمیں اپنی علمی اور عقلی تدابیر، سائنسی ترقی اور عددی اکثریت پہ اتنا بھروسہ ہے کہ اگر ان قوموں جیسا کوئی آفت، ان قوموں جیسا کوئی عذاب ہمارے اوپر آ جائے تو ہم اس سے محفوظ رہ پائیں گے؟ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے ٹائم میں ضرور غور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔